نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پرسوں میں نے بات عرض کی تھی کہ باطل فرقے ائمہ مساجد کو پریشان کرنے کے لیے مختلف سوال کرتے رہتے ہیں، بالخصوص غیر مقلدین، کبھی رفع دین کے حوالے سے، کبھی آمین کے حوالے سے، کبھی کسی عقیدے کے حوالے سے ہے، اور مماتی بھی کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اپنی مماتیت کرانے کے لیے، جو ہے مختلف سوال اور شوشے چھوڑتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے یہ ائمہ مساجد جو ہے پریشان رہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے چند کام کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک کام کہ جتنے بھی قانون کی کتابیں ہیں ان کا دوبارہ مطالعہ کرنا ہے۔ ایک دفعہ تو ہم نے درسگاہ میں پڑھی ہے، لیکن بعد کے اندر میں اگر قسم بھی اٹھاؤں تو بعد کے اندر شاید ہم نے دیکھی بھی نہ ہو، پڑھنی تو بعد کی بات ہے۔ تو اس لیے نور الانوار، اسی طرح اصول الشاشی، خیر الاصول، اور جتنی بھی قانون کی کتابیں ہیں، تدریب الراوی، ان کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو ہے ہمیں اپنی قانون مل جائیں گے۔ مثلا فقہ حنفی کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ ناسخ و منسوخ پر ہے، کہ جو پہلے کی حدیثیں ہیں وہ منسوخ ہیں، جو بعد والی ہیں وہ کیا ہے؟ ناسخ ہیں۔ ہماری فقہ حنفی کی بنیاد صحیح ضعیف پر نہیں ہے، صحیح ضعیف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جان بوجھ کر ہمیں صحیح ضعیف کی بحث میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ مولوی جو ہے اسی طرح لگے رہیں، حوالے دیکھتے رہے۔ ہمارے فقہ کی بنیاد جو ہے ناسخ و منسوخ ہے۔ تو جب نور الانوار کا مطالعہ کریں گے اور اصول الشاشی کا مطالعہ کریں گے، اس میں ہمیں ناسخ و منسوخ بھی ملے گا، اس میں ہمیں ادلہ شریعہ بھی ملے گا، ادلہ شریعہ کے ہر جز کی تعریف بھی ہمیں ملے گی کہ قرآن کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں، اسی طرح اجماع امت کسے کہتے ہیں، قیاس شرعی کسے کہتے ہیں، اور جتنے بھی اجتہادی مسائل ہیں ان کی مثالیں بھی وہاں پہ مل جائیں گی۔ تو جب اجتہادی مسائل کی جو ہے تفصیل اور وضاحت ہمیں اصول الشاشی سے، انوار سے مل جائے گی، تو بتاؤ ہمیں کوئی پریشانی ہوگی؟ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ناسخ و منسوخ کا ہمیں علم حاصل ہو جائے گا تو ہمیں ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے قوانین کو ذہن سے بلا بیٹھتے ہیں، نکال دیتے ہیں، ہم غیر کے قوانین کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اور غیر کے قوانین کو ذہن میں بٹھا کر پھر اپنے مناظر سے مسئلہ پوچھتے ہیں، حدیث کا حوالہ پوچھتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی ہم نے اپنے قانون کو دوبارہ پڑھنا ہے، اصول الشاشی کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھنا ہے، نور الانوار کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھنا ہے، اسی طرح حدیث کے حوالے سے ہم نے خیر الاصول اور تدریب الراوی کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، بالخصوص اجتہادی مسائل، ان کو سمجھنا، ان کو آگے پھیلانا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اجتہادی مسئلہ پوچھتا ہے، اجتہادی مسئلہ مثال کے طور پہ ترک رفع دین کے حوالے سے پوچھتا ہے، آمین کے حوالے سے پوچھتا ہے، فاتحہ کے حوالے سے پوچھتا ہے، یا نماز کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، حج کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ باطل کبھی امام شافعی کا سہارا لے گا، کبھی امام احمد بن حنبل کا سہارا لے گا، کبھی امام مالک کا سہارا لے گا، کبھی امام ظفر کا سہارا لے گا، کبھی امام ابو یوسف کی چھتری کے نیچے آ جائے گا، کبھی امام محمد کی چھتری کے نیچے آ جائے گا، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی پریشان نہیں ہونا، اس نے ان ہستیوں کے نام لے کر ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ جہاں سے انہوں نے نام چرائے ہیں، یہ مسئلے چرائے ہیں، وہ کہاں سے چرائے ہیں؟ فقہ حنفی سے۔ کہاں سے؟ ہدایہ سے۔ انہوں نے ہدایہ سے یہ چیزیں چرائی ہے، کیونکہ چور اس لیے کہتا ہوں کہ یہ غیر کے مقلدین ہیں، ان کتابوں کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کتابوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے فقہ حنفی سے، ہدایہ سے، قدوری سے، کنز الدقائق سے، شرح وقایہ سے اور شامی سے، مختلف فقہ کی کتابوں سے یہ مسائل چرا کر ان ہستیوں کے نام لے کر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ نے دھوکے میں نہیں آنا، بلکہ آپ بھی ذرا فقہ حنفی کا مطالعہ کر لیں۔
قدوری کا مطالعہ کرے، ہدایہ کا مطالعہ کرے، شرح وقایہ کا مطالعہ کرے، اسی طرح فقہ کی جتنی کتابیں ہیں ان کا آپ بھی ایک دفعہ مطالعہ کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جس طرح امام شافعی کے اجتہادی مسائل پر دلائل موجود ہیں قرآن و سنت اجماع قیاس کی صورت میں، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ اجتہادی مسائل پر بھی قرآن و سنت اجماع قیاس کے حوالے سے دلائل موجود ہیں۔ جس طرح امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہاء کرام کے اجتہادی مسائل پر قرآن و سنت اجماع قیاس کے حوالے سے دلائل موجود ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ اجتہادی مسائل پر بھی دلائل موجود ہے قرآن و سنت اجماع قیاس کی صورت میں۔ تو پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن آج ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، بس درسگاہ میں فقہ پڑھ لی اور فقہ بھی خالص فقہ سمجھ کر بس، حالانکہ میں اس کو فقہ نہیں کہتا، یہ ہدایہ یہ حدیث کی کتاب ہے، کنز الدقائق یہ حدیث کی کتاب مانتا ہوں میں، شرح وقایہ یہ حدیث کی کتاب سمجھتا ہوں، قدوری یہ حدیث کی کتاب سمجھتا ہوں، کیونکہ ہر مسئلے پر کیا ہے قرآن حدیث اجماع قیاس، ہر مسئلے پر دلائل موجود ہیں۔ جس طرح بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیں، باب باندھا ہے، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الصلاۃ، کتاب الجنائز، نیچے مسئلے لکھے ہیں، مسئلوں کو ثابت کرنے کے لیے کبھی قرآن، کبھی حدیث، کبھی اجماع امت، کبھی قیاس شرعی، تو بتاؤ نام کیا رکھا کتاب کا کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اندر مسئلے کیا کبھی قرآن سے، کبھی حدیث سے، کبھی قیاس شرعی سے، کبھی اجماع امت سے، تو مختلف دلائل سے مسئلوں کو ثابت کر کے نام حدیث کا رکھ دیا، تو اور لوگ بھی کہتے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے، تو آج ہم کیوں نہیں فقہ کی کتابوں کو حدیث کی کتابیں کہتے ہیں؟ جس طرح بخاری، مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں مسائل کو ثابت کرنے کے لیے ادلہ شریعہ کو لیا گیا ہے، کبھی قرآن کو، کبھی حدیث کو، کبھی اجماع امت کو، کبھی قیاس شرعی کو، اسی طرح فقہ کی کتابوں کے اندر بھی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے کبھی قرآن، کبھی حدیث، کبھی اجماع، کبھی قیاس، آپ پڑھ کے دیکھ لیں ذرا، جب پڑھیں گے تو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ترجیحات اپنی اپنی ہے۔ امام شافعی کو ماننے والے محدث نے کتاب لکھی، انہوں نے اپنے اجتہادی مسئلے پر اپنے مطلب کے دلائل پیش کر دی قرآن و سنت کی صورت میں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھوائی ہیں، انہوں نے بھی اجتہادی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے اپنے مطلب کے دلائل قرآن و سنت اجماع قیاس کی صورت میں لکھ دیے۔ ہر ایک کی ترجیحات اپنی اپنی ہے، لیکن کسی نے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا۔ اسی طرح عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج جو ہمارا اختلاف ہے وہ ترجیحات کا اختلاف نہیں ہے، وہ غیر مقلد یہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو جی وہ ایسے کرتے تھے، وہ ایسے کرتے تھے، آپ کو بھی کر لینا چاہیے بھائی، وہ ایسے ایسے کرتے تھے لیکن ترجیحات کی بنیاد پہ کرتے تھے، اور آج جو ایسے ایسے کر رہے ہیں، آپ رفع دین کر رہے ہیں، جو اور اعمال کر رہے ہیں، آپ ترجیحات کی بنیاد پہ نہیں، امام شافعی کو مان کر نہیں، امام احمد بن حنبل کو مان کر نہیں، امام مالک کو مان کر نہیں، آپ اپنے نفس کو مان کر، اپنے نفس کی خواہش کو پوری کرتے ہوئے جو ہے یہ اعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ امام شافعی یا دیگر جو ہے یہ کہتے تھے کہ اس طرح کر لو تو بہتر ہے، ہم کہتے ہیں اس طرح عمل کر لو تو بہتر ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ رفع دین نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ ترجیحات کی بنیاد کہاں رہی؟ اور آپ کا اور ان کا اتحاد کہاں رہا؟ امام شافعی کا سہارا لیا، لیکن امام شافعی کے ساتھ آپ کا اتحاد کہاں رہا؟ امام مالک کا سہارا لیا، اتحاد کہاں رہا ان کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھ لو تو افضل ہے، ہم کہتے ہیں اس طرح پڑھ لو تو افضل ہے۔ یہ دیکھو ہم نے ترک رفع دین کی حدیثیں لگائی کہ نہیں لگائی؟ بولو، ترک رفع دین کی حدیثیں ہم نے یہ لکھ کر لگائی ہوئی ہیں، بتاؤ یہ حدیثیں نہیں ہیں؟ کتنی حدیثیں ہیں؟ یہ دیکھو، پہلے قرآن پاک، پھر
حدیث مبارک، حدیث مبارک، حدیث مبارک، حدیث مبارک، یہ 10 دلائل ہم نے یہاں لکھ کر لگائے، تو بتاؤ یہ دلیل حدیثیں نہیں ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، یہ موجود ہے، تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرو تو افضل ہے، اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ کر لو تو افضل ہے، لیکن غیر مقلد کیا کہتا ہے؟ جس نے نہ کی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کیا امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ نماز نہیں ہوتی؟ کیا امام مالک کا فتویٰ ہے کہ نماز نہیں ہوتی؟ کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی؟ ان کا سہارا تو لیتے ہیں، بتاؤ کہ انہوں نے کسی جگہ لکھا ہو کہ جو یہ نہ کرے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی؟ کسی جگہ انہوں نے نہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ آپ اپنی قانون کی کتابوں کو پڑھیں، اصول الشاشی پڑھیں، نور الانوار پڑھیں، تدریب الراوی پڑھیں، خیر الاصول پڑھیں، اور دیگر جتنی بھی قوانین کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح فقہ کی جتنی کتابیں ہم نے درسگاہ میں پڑھی ہیں آج دوبارہ ان کو پڑھنا شروع کر دیں، شروع کر لیں پہلے باب سے، کتاب الوضو سے، کتاب الطہارت سے ہدایہ کو شروع کر دیں، اشرف الہدایہ کو شروع کر دیں، اردو ہے۔ اسی طرح قدوری شریف اس کو شروع کر لیں، شرح وقائع شروع کر لیں، کنز الدقائق شروع کر لیں، اور بھی جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، بشتی زیور ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو دلائل کے انبار ملتے جائیں گے۔ ان کا دھوکہ بھی روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ یہ کتنے دھوکے باز ہیں کہ آج ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو حدیثیں نہیں ہیں، ان کے پاس تو حدیثیں نہیں۔ ایسے ہی فضول قسم کے لوگ جو ہے ائمہ مساجد کو تنگ کر رہے ہیں، اور ائمہ مساجد بھی ان فضول قسم کے لوگوں کے دھوکے میں آ کر ہمیں فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، جی اس کا جواب دے دو، اس کا جواب دے دو۔ جی بھائی اس کا جواب تو آپ کی درسگاہ میں ہے، اس کا جواب تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا جواب تو آپ جو کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کے اندر موجود ہے، صرف دماغ حاضر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے دماغ کے اندر جو ہے غیر کے مقلدین کے قانون گھس چکے ہیں، وہ غالب آ چکے ہیں۔ جب غیر کے مقلدین کے قوانین دماغ کے اندر غالب آ جائیں گے، بتاؤ اپنے قوانین کو ترجیح دیں گے؟ پھر اپنے قوانین ترجیح نہیں دیں گے، اپنے قوانین کو سننے کی ہے تمنا ہی نہیں رکھیں گے، دل کے اندر جو ہے خواہش ہی نہیں ہوگی کہ ہم اپنے قوانین کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ پھر اس طرح کا ہمارے ساتھ معاملہ